اور پھر فرمایا بیٹی آج میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، بیٹی مجھے میری یمنی چادر دے دو۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے رسول اللہ کو یمنی چادر دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چادر کے نیچے چلے گئے اور پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اتنے میں میرے بڑے بیٹے، میرے بڑے فرزند حسن مجتبیٰ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اے اماں جان، آج تو میں اپنے گھر میں نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں بیٹا، آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چادر کے نیچے ہیں۔ اس کے بعد مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام چادر کے نیچے چلے گئے اور پھر سیدہ فرماتی ہیں کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے دوسرے بیٹے حسین شہید کربلا تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اماں جان، آج تو میں اپنے گھر میں اپنے نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں ہاں بیٹے، آپ کے نانا رسول اللہ اور آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ اس چادر کے نیچے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام چادر کے پاس گئے، جا کر سلام کیا کہ نانا کیا مجھے بھی چادر میں آنے کی اجازت ہے؟ ہاں میرے بیٹے، آپ کو بھی اجازت ہے، آپ بھی چادر میں آ جائیے۔ اور پھر مولا حسین علیہ السلام چادر کے نیچے چلے گئے اور پھر عزیزان محترم بی بی بیان فرماتی ہیں کہ اتنے میں ابو الحسن مولا علی علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے آج تو میں اپنے بھائی رسول اللہ کی خوشبو گھر میں محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں اے ابو الحسن، آپ کے بھائی رسول خدا اس چادر کے نیچے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام چادر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ جواب آیا وعلیک السلام، آپ پر بھی سلام ہو اے میرے وصی، اے میرے جانشین، اے میرے خلیفہ، آپ پر بھی سلام ہو۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں علی، آپ کو بھی اجازت ہے۔ مولا علی علیہ السلام بھی چادر میں چلے گئے۔ اس کے بعد بی بی بیان فرماتی ہیں کہ میں بھی گھر کا کام کاج مکمل کر کے چادر کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، اے بابا جان، کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ ہاں بیٹا، اے میرے لخت جگر، اے میری دل کا میوہ، آپ کو بھی اجازت ہے، آپ بھی چادر کے نیچے آ جائیں۔ اور پھر عزیزان محترم مفسرین لکھتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو پکڑا، چادر کو پکڑ کر فرمانے لگے اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحسننی ما یحسنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص ہیں، میرے حامی ہیں، یا اللہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ جو بھی انہیں ستائے گا وہ مجھے ستاتا ہے، جو بھی انہیں مغموم کرتا ہے، غم زدہ کرتا ہے، غم دیتا ہے، وہ مجھے غم دیتا ہے۔ جو بھی ان سے جنگ کرے گا اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا، جو بھی ان کے ساتھ صلح کرے گا اس کے ساتھ میں صلح کروں گا، اور جو بھی ان کا دشمن ہوگا اس کے ساتھ میں دشمنی کروں گا۔ محب لمن احبہم، اور جو بھی ان کا محب ہوگا ان کے ساتھ میں محبت کروں گا۔ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ تو عزیزان محترم رسول اللہ نے اس دعا میں بیان فرمایا انا حرب لمن حاربہم، جو بھی ان کے ساتھ جنگ کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اب میں تمام امت مسلمہ سے پوچھتا ہوں کہ جن لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی تھی، گویا انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جنگ کی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جنگ کی تھی انہوں نے خدا کے ساتھ جنگ کی۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ اہل بیت مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ان پنجتن پاک کو ایک چادر میں جمع دیکھا تو اپنے ملائکہ سے مخاطب ہوئے، اپنے فرشتوں سے
مخاطب ہوئے، مخاطب ہو کر فرمانے لگے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمان میں رہنے والی مخلوقات، میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے چمکتے ہوئے تارے نہیں خلق کیے، میں نے دمکتا ہوا سورج نہیں خلق کیا، میں نے چاند نہیں خلق کیا، میں نے ستارے نہیں بنائے، میں نے پانی نہیں بنایا، میں نے پانی میں بہنے والی کشتیاں نہیں بنائی۔ کیوں بنائی ہیں اے رب کبریا؟ آواز قدرت آئی الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، اگر یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے تو صرف اور صرف محمد و آل محمد کی محبت کی وجہ سے۔ یہ سارا سنسار، یہ سارا عالم بنا ہے محمد و آل محمد کی محبت کی وجہ سے۔ اور پھر جناب جبرائیل امین نے پوچھا یا رب، اے پروردگار، اس چادر کے نیچے کون ہیں؟ تو آواز آئی ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ رسالت کی کانے ہیں، یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ تو عزیزان محترم، ان اہل بیت علیہ السلام کو کم مت سمجھیے گا کہ جن اہل بیت علیہ السلام کے لیے پوری عالم کو خلق کیا گیا، اور جن حسن و حسین کو قرآن نے رسول اللہ کا بیٹا کہا، ان حسن و حسین کو کم نہ سمجھنا۔ اور جس جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ کو عام لوگوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ نہ کہنا کہ نعوذ باللہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا خطا پر تھی۔ ایک مولوی صاحب نے کہا تھا منبر پر بیٹھ کر کہ جب جناب سیدہ اپنا حق باغ فدق لینے گئی تو اس وقت جناب سیدہ حق پر نہیں تھی۔ اس طرح کی باتیں امت مسلمہ کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ یہ تو اہل بیت اطہار ہیں، یہ تو پاک و پاکیزہ ہیں، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر آیت تطہیر اتری، اور تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ جناب سیدہ حق پر نہیں تھی۔ بخدا جناب سیدہ حق پر تھیں، حق پر ہیں اور حق پر رہیں گی۔